اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کربلا اور عصر حاضر کے عنوان سے میں ہوں سید عمران مہدی نقوی۔ عزیزان محترم، پچھلی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا جو مدینے سے سفر ہے اس کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی کہ کس طرح امام عالی مقام نے اپنا سفر شروع کیا کربلا کے لیے۔ آپ 28ویں رجب کو مدینے سے چلے ہیں اس خط کے جواب میں کہ جو یزید نے امام کے لیے لکھا تھا، جس میں آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا۔ امام علیہ السلام دن کی روشنی میں، اجالے میں تمام لوگوں کو بتا کر ایک معروف شاہراہ سے آپ روانہ ہوئے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام نے چھپ کر کوئی راستہ اختیار کیا ہے، آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے معروف راستے اختیار کیے بلکہ آپ نے بہت شان و شوکت کے ساتھ یہ قافلہ تیار کیا۔ بعض روایت کے مطابق 300 اونٹ تھے جس پر یہ قافلہ سوار تھا، اس میں آپ کے گھر کی خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور یہ تمام لوگ مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ایک عجیب کیفیت تھی، ایک سوگ کا ماحول تھا، چاروں طرف ماتم تھا کہ جب رسول اللہ کے نواسے رسول اللہ کا شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنا سفر کس جانب اختیار کیا؟ آپ نے اپنا سفر اختیار کیا ہے مکے کی جانب، جو خداوند تعالیٰ کا ظاہر ہے کہ وہاں پر گھر ہے۔ مکہ یہ شہر کہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے اور یہ وارث کعبہ ہیں، تو آپ نے خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا۔ مکے میں آپ پہنچے، 3 شعبان آپ کا ورود ہے، 3 شعبان کو آپ مکے پہنچ گئے۔ وہاں پر جب آپ پہنچے تو اب حکومت کی ساری توجہ کا مرکز مدینے سے منتقل ہو گیا ہے مکے کی جانب، یعنی ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ دراصل اس کا مرکز جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ آپ 3 شعبان کو وہاں پہنچے، اور جب آپ پہنچے تو ظاہر ہے کہ تمام لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ رسول اللہ کے نواسے تشریف لائے ہیں، اور تمام لوگ جوگ در جوگ آپ سے ملاقات کے لیے وہاں آنے لگے۔ اور جب آپ وہاں پہنچے تو نہ صرف یہ کہ وہاں جو لوگ تھے ان لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، بلکہ تمام امت میں یہ بات عام ہو گئی کہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ اس تمام اقدام کا جو پہلا اثر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوفہ جو شیعان علی کا مرکز رہا ہے، کوفے سے خطوط آنا شروع ہوئے امام کی بارگاہ میں، اور وہ جو خطوط تھے اس میں سلیمان بن سرد خزائی، ہانی ابن عروہ اور دیگر معززین شامل تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی تھی کہ ہم کسی ہادی کے منتظر ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور ہماری ہدایت کریں۔ 3 شعبان سے آپ کا قیام یہاں ہے اور مستقل کوفے والوں کے خطوط جو ہیں وہ امام کی خدمت میں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان خطوط کی تعداد تقریباً 18,000 کے نزدیک لکھی گئی ہے، یعنی بوریاں جو تھیں وہ بھر گئی تھیں، اتنے خط امام کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ 1-2 خطوط نہیں، 18,000 خطوط کوفے سے آئے ہیں۔ امام علیہ السلام اس تمام تر حالات کا، اس صورتحال کا آپ جائزہ لے رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ صورتحال کیا بنے گی، وقت کیا ہوگا، آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ معجزات سے آپ کو تمام چیزیں حل نہیں کرنی ہیں، بلکہ یہ اسباب کی دنیا ہے، تو آپ نے اسباب کے ذریعے ہی تمام کام انجام دینے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگ امام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، جس میں بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اعلان جنگ کریں گے اور آپ جنگ کریں گے تو آپ یقیناً جنگ جیت جائیں گے اور آپ اپنی خلافت قائم کریں گے اور حکومت قائم کریں گے۔ اس وقت ہم اپنی اس جنگ میں شرکت کا امام سے بدلہ یعنی ریوارڈ مانگیں گے، انعام مانگیں گے، اور آپ ہمیں انعام دیں گے، یعنی کوئی دولت، کوئی حکومت میں شرکت، کوئی بڑا عہدہ ہم امام سے مانگیں گے اور امام ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس موقع پر امام علیہ السلام کے خطبات ہیں
اور یہ جو قیام آپ کا رہا ہے 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک، یہ طویل قیام ہے، اور اس قیام کے دوران امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ایک خطبات ہیں جو آپ نے اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائے. یعنی غیروں سے خطبات جو ہیں ان کا ایک الگ انداز ہے، اپنوں سے جو خطبات ہیں ان کا ایک الگ انداز ہے، اور بار بار آپ ایک بات بتاتے جا رہے تھے، اور آپ بتاتے جا رہے تھے کہ دیکھو اگر کسی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ اسے حکومت مل جائے گی، اسے دولت مل جائے گی، اسے طاقت و اقتدار و جاہ و حشم اور دنیا کی چیزیں مل جائیں گی، تو وہ اپنے دل سے یہ غلط فہمی دور کر دے. جسے موت کی تمنا ہو وہ میرے ساتھ چلے. ایسا ایک لیڈر، ایسا ایک رہنما تاریخ انسانی میں دوسرا نہیں ملتا کہ جس کو یہ معلوم ہے کہ جنگ ہو رہی ہے اور وہ اپنے ساتھ تلواریں جمع نہیں کر رہا، بلکہ جو لوگ ساتھ بھی آ رہے ہیں وہ انہیں حقیقت بتا رہا ہے کہ دیکھو جسے موت کی تمنا ہو وہ میرے ساتھ چلے. اگر جنگ کرنا ہی مقصد ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہو رہے تھے. آپ اگر اور اس کی کوشش کرتے تو تلواروں کی تعداد آپ کے ساتھ بڑھ جاتی اور ایک بہت بڑا لشکر تلواروں کا آپ کے ساتھ جمع ہو جاتا. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان لوگوں کو مخاطب کر کے بار بار یہ کہہ رہے ہیں تم چلے جاؤ، نہ کہ یہ کہ آپ جمع کریں. تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کسی تلوار کی جنگ نہیں چاہتے ہیں. آپ امن چاہتے ہیں، آپ سلامتی چاہتے ہیں، آپ دین اسلام کے اصل وارث ہیں. اور آج عصر حاضر میں ضرورت اسی بات کی ہے کہ جب اسلام پر دہشت گردی کے الزامات لگائے جاتے ہیں، جب اسلام پر شدت پسندی کے الزامات لگائے جاتے ہیں، تو ہمارے وہ اکابرین کہ جو اپنے آپ کو اسلامی اسکالرز کہتے ہیں یا اسلام کی اصل تھیم کا وارث کہتے ہیں، وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ ہمارے ہیرو اور ہمارے لیے رول ماڈلز وہ شخصیات نہیں ہیں کہ جنہوں نے سر کاٹے ہیں، بلکہ ہمارے لیے تو رول ماڈلز وہ ہیں کہ جنہوں نے سر کٹوائے ہیں. ہمارے لیے ہیرو وہ شخصیات ہیں، ہمارے لیے پیروی کا جو اصل نمونہ ہے وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اللہ کے دین کی خاطر اور اس کی بقا کی خاطر. جب تک ہم تاریخ میں ان لوگوں کو اپنا ہیرو بنا کے پیش کرتے رہیں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، تو ہمارے پر دنیا اسی طریقے کے الزامات لگاتی رہے گی. مکتب امامیہ اور ذکر امام حسین کرنے والے بہرحال اس بات پر قابل تعریف اور قابل تحسین ہیں اور مطمئن ہیں کہ ہم 1400 سال سے اسلام کی اصل روایت کے محافظ اور امین ہیں. ہم نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے اور ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اس دین سے کوئی تعلق نہیں کہ جس میں بچوں کو پیاسا رکھا جاتا ہے، ہمارا اس نظریے سے کوئی تعلق نہیں کہ جہاں پہ خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے، ہمارا اس نظریے سے کوئی تعلق نہیں کہ جہاں پہ قتل کرنے کے بعد لاشوں کو پامال کیا جاتا ہے. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جو لشکر جمع نہیں کر رہے بلکہ وہ انتظار کر رہے ہیں ایسے کرداروں کا، ایسے سچے کرداروں کا کہ جس میں حر کا جیسا کردار شامل ہو، جس میں حبیب ابن مظاہر کے جیسا کردار شامل ہو، جس میں مسلم ابن اوسجا ہوں. یہ وہ تمام کردار ہیں کہ جن کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک پھول ایسا ہے کربلا کا کہ جس کی خوشبو سے تاریخ کی 14 صدیاں مہک رہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کو مخاطب کر کے بار بار یہ فرماتے ہیں جسے موت کی تمنا ہو وہ میرے ساتھ چلے. لہٰذا آپ نے اپنے لشکر کو پاک اور پاکیزہ رکھا ہے. بڑی ایک طویل یقیناً آپ کی اس میں قیام میں ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے اپنے کسی پروگرام میں مزید تفصیل سے پیش کریں گے کہ کوفے کے حالات کیا تھے، کوفے سے جو خطوط آ رہے تھے اس وقت کیا حالات تھے، وہاں کا حاکم اس وقت کون تھا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے یزید نے وہاں پہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا. ابن زیاد کتنا ظالم اور شقی شخص ہے، اس نے کوفے والوں پر کس طریقے سے مظالم کیے، کس طریقے سے حضرت ہانی ابن عروہ کی شہادت ہوئی، کس طریقے سے سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کیا گیا، اور کس طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شہر یعنی امن والا شہر جو ہے وہ چھوڑا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات میں سے صرف ایک خطبے سے 2-3 کلمات آپ کی خدمت میں پیش کریں. آج کی حد تک امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجیوں کے بھیس میں لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے، یعنی حکومت کے اہلکار مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے ہیں. اور اسٹریٹجی یہی بنائی گئی تھی کہ دوران طواف
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے، حاجیوں کے بھیس میں کچھ لوگ ہوں گے دوران طواف امام کو قتل کر دیں گے خنجر کے وار کر کے، اور پھر وہ کہیں کھو جائیں گے۔ اور جیسے آج تک یعنی نامعلوم لوگ ہیں جو قتل کرتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، نامعلوم نامعلوم نامعلوم، اس لفظ نامعلوم سے قوم تنگ آ چکی ہے، نامعلوم۔ تو اسی طریقے سے پلان کیا گیا کہ امام کو قتل کر دیا جائے اور قاتل جو ہے وہ نامعلوم رہے گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس اسٹریٹجی کو ناکام بناتے ہیں، اور آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ شہر، یہ حرم جو امن کا گہوارہ ہے، جہاں پہ سب کو امان ہے، میں یہ حرم چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور مجھے یہ منظور ہے کہ میں حرم حدود سے 1 گز باہر قتل کر دیا جاؤں، چجائے اس کے کہ میں 1 گز حرم کے اندر قتل ہوں اور حرم کی جو حرمت ہے وہ پامال ہو جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، لہذا میں اللہ کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب آپ نے ارادہ کیا کہ آپ خدا کا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب تمام لوگ آ رہے تھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، اس موقع پر آپ کے کچھ چاہنے والوں نے آپ کو یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ نہ جائیے، اس لیے کہ جو مخالف ہے اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ ایک بہت بڑا پیغام میں اپنے سننے والوں کو آج کی اس گفتگو میں دینا چاہتا ہوں کہ مخالف کی طاقت بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں، آپ جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ دیکھیے عصر حاضر میں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو اس بات سے قطع نظر کہ باطل کی طاقت کتنی زیادہ ہے، آپ کو حق پر قائم رہنا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون آپ کے خلاف ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ، اور اس خطبے کو اپنے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی نے جس انداز میں لکھا ہے، میں بس وہ 2 بند پیش کروں گا اور آج کے اتقاب سے اجازت لے لوں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو مشورہ دینے والے تھے اس کے جواب میں، مشورہ دیتے تھے ہر چند عزیز و احباب، جانب کوفہ نہ جائیں کسی عنوان جناب، یہ فضائیں ہیں مخالف، یہ زمانہ ہے خراب، تھا مگر سبت پیمبر کا فقط ایک جواب، موت سے لاکھ ڈراتے ہوں ڈرانے والے، موت سے لاکھ ڈراتے ہوں ڈرانے والے، اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں نبھانے والے، حکم حاکم ہے کہ ہو دین کی باطل توجی، اور ضد باطل ہے کہ وہ بن کے رہے حق کی شبی، گنگ سب مفتی و قاضی ہیں تو لبستہ فقی، اور چپ رہوں گا میں بھی تو پھر کون کرے گا تنبیہ، مصلحت کیش اگر حق کا ولی ہو جائے، مصلحت کیش اگر حق کا ولی ہو جائے، پھر تو جو چاہے حسین ابن علی ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کی حد تک اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔